میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام نسبتوں کے حوالے سے یہ یاد رکھے کہ جب ادب آئے گا نا، نسبت آئے گی، تو پھر حکمت نہیں دیکھی جائے گی، پھر صرف ادب دیکھا جائے گا، اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی امامت فرمانے کے لیے آ رہے تھے، غسل کر کے تشریف لائے، کپڑے دھلے ہوئے پہن کر تشریف لائے، تو کچھ اور نمازی بھی آپ کے ساتھ تھے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر آ رہے تھے تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ حضرت عباس کا گھر تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، تو حضرت عباس کا نا پرنالہ چل رہا تھا، تو اوپر سے کچے مکان ہوتے تھے، تو اب تو خیر وہ پوزیشن نہیں نا، تو وہ وگرنہ پرنالے میں بڑی مٹی آتی تھی، یعنی کہ کچی مٹی کیچڑ بن کے اوپر سے گری تو جناب عمر فاروق کے کپڑوں پہ پڑی۔ حضرت عمر دوبارہ گھر گئے، کپڑے بدلے، نمازی کہنے لگے حضور یہ روز ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر جلالی آدمی تھے، امیر المومنین تھے، جھاڑ سے انہوں نے پکڑا اور پرنالہ کھینچ کے اتار دیا، کھینچ کر اتار دیا۔ نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جمعہ ہوا، جمعے کی نماز کے بعد حضرت عباس آئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کا پرنالہ نمازیوں کو کپڑے آلودہ کرتا ہے، لوگوں کو مسجد آنا ہوتا ہے، میں نے اسے اکھیڑ دیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہاں موجود رہے۔ تو حضرت عباس خاموشی سے سننے لگی۔ جب بات ختم ہوئی تو کہنے لگے امیر المومنین آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، بس میری ایک بات سن لیں۔ ایسے یہ بالکل نمازیوں کے کپڑے پر کیچڑ پڑتا تھا، پانی پڑتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، بس ایک بات میری سن لیں، پھر جو آپ کے دل میں ہے آپ کریں۔ بھائی آپ نے فرمایا اس میں حکمت بھی ہے، اس کو اکھیڑنے کی ضرورت بھی ہے، ایک نہیں دو نہیں 10 12 14 20 لوگوں کو شکایت بھی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، حضرت عباس فرمانے لگے ایک بات سن لے، اس کے بعد جو آپ کا دل آئے گا سنائیے۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے وہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا ہے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے لایا تھا، وہ حضور علیہ السلام نے لگایا تھا۔ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے کپڑوں پہ پانی پڑا وہ درست ہے، بس میں اتنی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کا دل کرے۔ کہہ نہیں دیتا مسلمان کہ وہ 1400 سال پرانی بات تھی، کہہ نہیں دیتا کہ وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے، اب ضرورت ہے، آج مجبوری بھی، آج معاملات بدل گئے، لیکن یہ تقاضا ادب نہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر وہ مصطفیٰ کریم نے لگایا تھا۔ جناب عمر فاروق نے اگلی بات ہی کوئی نہیں کی، فرمانے لگے پھر تو میرے ساتھ آ۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ لے کے گیا، کہا عباس اب اس طرح کرو میرے کندھوں پر دونوں پیر رکھو اور یہ پرنالہ دوبارہ اسی طرح لگاؤ جیسے میرے مصطفیٰ نے لگایا، اور جب میں نے اکھیڑا تھا تو میں اکیلا تھا، اب دیکھو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور امیر المومنین کے کندھوں پر پیر رکھ کے یہ پرنالہ دوبارہ لگاؤ، اس لیے کہ اب حکمت نہیں دیکھنی، اب رسول اللہ کی نسبت کا ادب دیکھنا ہے، اب ضرورت نہیں دیکھنی۔ ضرورت کے لیے لوگ بدل جاتے ہیں، ادب توڑ دیتے ہیں، ضرورت کے لیے لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں، ضرورت کے لیے لوگ کہانیاں بناتے ہیں، وقت بدل گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لوگ لب و لہجے میں سختی اور تلخی لاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اب ضرورت کے لیے بھی بے ادب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ضرورت اور ہوتی ہے ادب، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ورنہ تو سفر ہی نہیں طے ہو سکے گا، ہمیشہ باادب رہے۔ حکمتیں دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ زمانہ بدل گیا، زمانے کے بدلنے سے کیا ہم بے ادب ہو جائیں گے؟ اب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے اور ادب ضروری ہے، ادب نہیں ہوگا تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جھیل پہ وضو کر رہے تھے، جھیل بنی ہوئی تھی جیسے پہاڑوں پہ جھیل ہوتی ہے، چشمے ہوتے ہیں، تو پانی اوپر سے پہاڑیوں سے نیچے آتا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے 2 سیڑھیاں طے کی اوپر جانے کے لیے، تو خیال ہے کہ بوڑھا آدمی کیسے چڑھوں گا، بیٹھ کے چشمے کا پانی آ رہا تھا تو وضو کیا۔ ایک ڈاکو تھا بغداد کا، بڑا راہزن چور، وہ امام صاحب سے اوپر والی پہاڑی پہ پتھر پہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا جہاں سے پانی نیچے آ رہا تھا، منہ دھو رہا تھا یا پانی پی رہا تھا یا جو اس کی ضرورت تھی۔ اس نے نا، وہ کہتا ہے میں نے آنکھوں میں پانی مارا، جب میری آنکھیں کھلی تو نیچے میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل بھی وضو کر رہے ہیں۔ کہتے میں ڈاکو تھا، راہزن تھا، پر بزرگوں کا بے ادب نہیں تھا، یہ ساری باتیں تھی لیکن بے ادب نہیں تھا۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گندے مندے ہاتھ ہیں، ان سے لگ کے پانی نیچے جائے گا، اور پھر امام صاحب اسی پانی اس کے چیٹیں پڑیں گے اور اسے استعمال کریں گے، اور اتنا بڑا میرے نبی کے حدیث کا محدث فرماتے ہیں وہ
مجھے جب خیال آیا نا تو میں نے نا وہ کہا نہیں کہ حضور آپ اوپر آ جائیں، یہ کرتے ہیں نا لوگ، آپ اوپر آ جائیں جی ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں، کہتے ہیں یہ لفظ نہیں ادا کی، یعنی ادب کی ایکٹنگ نہیں کی، ادب کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں امام صاحب کے پیچھے سے ہو کے نا، پیچھے سے تو میں نیچے جا کے بیٹھ گیا، وہاں میرے ہاتھ بھی دھوئے، جو میری ضرورت تھی میں نے کیا۔ امام صاحب بات سمجھ گئے کہ میرے ادب کی وجہ سے نیچے آ گیا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے وضو کیا اور پھر میری طرف دیکھا، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی واعظ نہیں ہوا، بس وہ آنکھوں میں اس طرح کا رویہ ہوا کہ کہتے ہیں میرے اوپر کیف طاری ہو گیا، ایک سرور آ گیا، ایک عجیب سی لذت تھی۔ کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا فضل کیا، اتنی توجہ فرمائی آپ نے کہ وہیں امام صاحب نے مسلح بچھا لیا بغل سے نکال کے، 2 رکعتیں پڑھی، اور پتہ نہیں میرے لیے کیا دعا مانگی کہ رب کریم نے وہیں مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وہیں اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی۔ بے ادبی نہ کریں کسی کی بھی، ہمارے ماں باپ کو وہ چیزیں کبھی نہیں بولتی، جو چیزیں ہم سخت جمل میں کہتے ہیں وہ قبر کی دیوار تک یاد رکھتی ہے۔ اساتذہ، مشائخ، بزرگ، سفید داڑھی والا آدمی، ان کے لیے اپنے رویوں کو نرم کریں، اور اگر آپ کہیں انہیں بھولتا بھی پائیں نا، کہیں آپ محسوس کریں کہ یہ بھول گئے، انسان جانے ان کو، انسان جان کے کہ انسان بھول جایا کرتا ہے، ان سے درگزر کریں، اپنے لب و لہجے کے اندر بے ادبی کا جملہ سخت فکرہ کبھی نہ آنے دیں۔ کسی شخص کو برا چاہ کے بھی انسان کی اپنی طبیعت میں بے قراری رہتی ہے، سکون ادب میں ہے، ادب سے محبت سٹارٹ ہوتی ہے، اگر ادب جتنا زیادہ ہوتا ہے محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے آداب قرآن نے بیان کیے، آداب صحابہ نے بیان کیے، آداب احادیث میں آئے، تو ادب کے ساتھ جیے، ادب کے ساتھ رہیں، تاکہ پھر ہمیں بھی زندگی میں ادب والے لوگ ہی ملیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔